السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد گلزار حسین زندگی گلزار ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بارود کی بو اور بھوک کا رقص، پاکستان کا معاشی مستقبل کس رخ پر؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے مشرق وسطی کو آگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں حالیہ ہوش ربا اضافہ اسی عدم استحکام کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صرف تیل مہنگا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ مہنگائی کا ایٹم بم ہے جو ٹرانسپورٹ، بجلی اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو عام آدمی کی پہنچ سے میلوں دور لے جائے گا، جبکہ پڑوسی ممالک میں قومیں جنگ کے نام پر قربانیاں دے رہی ہیں۔ پاکستان کے اشرافیہ طبقے کا طرز زندگی، پروٹوکولز، شاہانہ شادیاں اور سبسڈیز یہ تاثر دیتا ہے کہ شاید ہم کسی دوسری دنیا میں بس رہے ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ تضاد ہی ہے جو معاشرے میں لاوا پکا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر پاکستانی جھنڈے کے حوالے سے کافی بحث ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو اگر تناظر میں دیکھا جائے تو حقائق کچھ یوں ہیں۔ جنگی حالات میں بحری جہاز اکثر فلیگز آف کنوینئنس یا سفارتی تحفظ کے لیے کسی تیسرے ملک کا جھنڈا استعمال کرتے ہیں تاکہ حملوں سے بچ سکیں۔ پاکستان کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر وہ جہاز خالصتاً تجارتی تھے اور پاکستان کے لیے تیل یا گیس لا رہے تھے تو ان کا فائدہ قیمتوں میں کمی کی صورت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن عالمی انشورنس ریٹس، وار رسک انشورنس میں اضافے اور ڈالر کی قدر میں عدم استحکام نے ان جہازوں سے حاصل ہونے والے ممکنہ ریلیف کو ختم کر دیا۔ اگر وہ محض پاکستانی جھنڈا استعمال کر رہے تھے تو اس کا فائدہ صرف ان عالمی کمپنیوں کو ہوا جنہیں محفوظ راستہ ملا، ریاست یا عوام کو نہیں۔ مستقبل قریب میں یہ جنگ تھمتی نظر نہیں آتی۔ اگر آبنائے ہرمز مکمل بند ہو گیا تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ پاکستان اس وقت دو پارٹوں کے درمیان پس رہا ہے۔ ایک طرف ایران سے سستی گیس اور تیل کی امید ہے، دوسری طرف امریکہ اور ٹرمپ کی سخت پالیسیاں اور پابندیوں کا ڈر۔ عوام کا یہ کہنا کہ ٹرمپ کا ساتھ بہتر ہے، دراصل اس مایوسی کا اظہار ہے جہاں روٹی جان سے زیادہ عزیز ہو چکی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر کٹ اور مہنگائی کے تناسب سے مراعات کا نہ ہونا انہیں زندہ لاشوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ جب پیٹرول $458 سے تجاوز کر جائے تو ایک اوسط تنخواہ دار شخص کے لیے ڈیوٹی پر جانا ہی ایک معاشی بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ طبقہ اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ مظلوم طبقہ بن چکا ہے جو نہ مانگ سکتا ہے اور نہ ہی گزارا کر سکتا ہے۔ عام آدمی کیا کرے پھر؟ یہ بقا کی حکمت عملی ہے۔ موجودہ حالات میں جب ریاست ریلیف دینے میں ناکام نظر آئے تو عوام کو خود کو جنگی معیشت وار اکانومی کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ غیر ضروری اخراجات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، شادیوں اور تقریبات پر فضول خرچیوں کو روکنا ہوگا، مقامی متبادل کیا ہے، ایندھن کے استعمال میں کمی اور سولر انرجی جہاں ممکن ہو کی طرف تیزی سے منتقلی۔ لیکن ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سولر انرجی اور اس طرح کے عوام کچھ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت نے جس طرح گوبر پر ٹیکس لگایا، سولر انرجی، سولر سسٹم سارے ان پر بھی ٹیکس لگا دے۔ یہ وقت جو ہے، یہ وقت اپنی بچتوں کو محفوظ کرنے اور باہمی تعاون کا ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام اس مشکل وقت میں صرف طاقتور کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر حکمرانوں نے اپنے پروٹوکولز اور شاہانہ طرز زندگی کو ترک کر کے عوام کے دکھوں کا مداوع نہ کیا تو معاشی خودکشیوں کا یہ سیلاب ایک ایسی سماجی بغاوت کو جنم دے سکتا ہے جسے سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ پاکستان کو اس وقت بیرونی جنگ سے زیادہ اندرونی معاشی بدحالی سے خطرہ ہے، لہٰذا اس ساری صورتحال میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیں۔